انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے عقیدہ توحید خود اللہ کی ذات کے 7 کارناموں کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی مشرکین اللہ کا کچھ لوگوں کو پارٹنر باندھتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ کا شریک اور ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ یہ لوگ اپنے باپ دادا جو ہدایت پر نہیں تھے اور سمجھ بوجھ بھی نہیں رکھتے تھے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلے۔ کل قیامت کے دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ جن کے پیچھے چلے تھے وہ خود کہیں گے کہ جہنم میں ڈالے جانے کا جو سبب ہے وہ ہم نہیں ہے بلکہ تم خود ہو، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تم ہمارے پیچھے چلے تھے، ہم اس سے بری ہیں۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں تو ہم تمہارے پیچھے چلے تھے، اگر اللہ تعالیٰ ایک بار اور مزید موقع دے دے تو تمہاری زندگی سے ہم ایسے ہی بری ہو جائیں گے جیسے کہ آج تم بری ہو گئے، کہ جہنم میں تم جا رہے تو ہماری وجہ سے نہیں بلکہ خود اپنے عمل کی وجہ سے جا رہے۔ تو ایسے ہی ہم برات کا اظہار کرتے ہیں۔ خیر، ان لوگوں نے شرک کیا۔ شرک کی ایک قسم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حلال اور حرام کسی چیز کو کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ اختیار اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو چاہے تو حلال کر دے اور کسی چیز کو چاہے تو حرام کر دے۔ ان لوگوں نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی ان کو حرام کر دیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے یہ اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اب یہ کام خود کرنے لگے تو یہ گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک ہوا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ یہ 4 طرح کے جانور وہ تھے، ان میں ایک جانور ہے بحیرہ، اونٹنی کا کان چیرتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو بت کے نام مخصوص کرتے تھے کہ اس کا دودھ صرف بت کو ہی ملے گا اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ من بحیرۃ ولا سائبۃ، ایک اونٹ ایسا بھی ہوتا تھا جس کو آزاد چھوڑ دیا بت کے نام پر، نہ اس پر سامان اٹھا سکتے ہیں، نہ سامان لاد سکتے ہیں، نہ اس پر سواری کر سکتے ہیں، بس یہ بت کے نام مخصوص ہے۔ کبھی ایسی اونٹنی کو وہ بت کے نام مخصوص کرتے تھے جو صرف مادہ بچے ہی جنتی جا رہی ہیں، بیچ میں کوئی نر بچہ جنا ہی نہیں ہے، اس کو بھی متبرک سمجھ کر بت کے نام مخصوص کرتے تھے کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں اٹھانا۔ کبھی ایک نر اونٹ ایسا ہوتا تھا جو خاص تعداد کے اندر اونٹنی سے جفتی کر چکا ہوتا تھا، اس کو بھی بتوں کے نام مخصوص کرتے تھے اور کہتے تھے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ یہ 7ویں پارے کے 3 صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، کہ ان 4 قسم کے جانوروں کو اللہ نے حرام نہیں کہا بلکہ ان لوگوں نے خود حرام کر دیا۔ تو جو چیز حلال ہے اس کو انہوں نے حرام کر دیا، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے تمہارے لیے، جو حلال بھی ہے اور پاکیزہ ہے، ان کو حرام مت کہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارے دلوں میں جو وسوسے ڈال رہا ہے وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھلا دشمن وہی ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا مگر تمہیں نقصان پہنچاتا ہے۔ 8ویں پارے میں شیطان کے بارے میں کہا گیا، إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ، شیطان اور اس کی ذریت تمہیں ایسے دیکھتی ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جس دشمن کو دیکھنا ممکن نہ ہو اس سے بچاؤ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ابھی 24 گھنٹے باقی ہے، پھر اس کے بعد قید ہو جائے گا، لیکن وہ اثرات چھوڑ کر کے جائے گا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے بہت سنبھل کر کے رہنا ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک شیطان تو تم کو بے حیائی کا اور بے برائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہیں۔ جو باتیں اللہ نے حرام نہیں کی ہیں ان کو تم نے حرام کر دیا۔ یہ کس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی؟ شیطان ہی نے تو بات ڈالی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ مشرکین جب ان سے کہا جاتا ہے ارے اتباع اس وحی کا کرو جو اللہ نے آسمان سے اتاری ہے،
تو کہتے ہیں ہم تو اسی چیز کا اتباع کریں گے، اسی طریقوں پر چلیں گے جس طریقے پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا۔ یہ مشرکین کی حالت نہیں ہے، یہ ہماری بھی حالت ہے۔ ہماری شادی بیاہ رسم و رواجات اسی کے مطابق ہوں گے جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں۔ اسلام کے طریقوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف قرآن مشرکین سے ہی خطاب کر رہا ہے، قرآن ہم سے بھی خطاب کر رہا ہے۔ ہم ان رسم و رواجات کو چھوڑنے بھی تیار نہیں ہے۔ رجب کی بے حیائی اور رسم و رواجات دیکھیں، شعبان کے دیکھیں، ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہی باپ دادا سے چلے آ رہا ہے وہ کر کے رہیں گے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، باپ دادا کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو چاہے باپ دادا تمہارے نا سمجھ ہو اور ہدایت پر نبی ہو تو بھی ان کی اتباع کریں گے۔ یہ کیسی بے وقوفی ہے، یہ تو ایسا ہی ہوا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے کافروں کی مثال تو اس جانور کی تھی ہے کہ ایک انسان جانور کو باتیں الگ الگ کہہ رہا ہے۔ جانور کے سامنے تم فصیح انداز میں گفتگو کرو، اس کے لیے تو صرف ایک نیری آواز ہے، کتنی بھی حکایتیں بیان کرو، شاندار مضامین بیان کرو، مگر اس کے لیے کچھ فائدہ ہوگا؟ گدھے کے سامنے زعفران رکھو، کیا کرے گا؟ ایک ہی پھونک مار کر اڑا دے گا، اس کے لیے زعفران کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جانور کے سامنے بہترین لچھے دار ایک گھنٹے کا لیکچر دو، مگر اس کے لیے تو نیری آواز ہے۔ بس یہی کافروں کا یہ حال ہے، کتنے ہی بہترین مضامین ان کو سمجھاؤ، ہدایت پر ان کو آنا ہی نہیں ہے۔ لا يسمع الا دعاء ونداء، جیسے جانور کو اچھی باتیں بتائی جائے تو اس کے لیے تو صرف پکار ہے، ایسے ہی یہی کافروں کا حال ہے۔ چلے آ رہے باپ داداؤں کے طریقوں پر، اسی پر چلیں گے، چاہے قرآن اتر جائے اور اتنی مقدس کتاب اتر جائے، مگر اس سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ سمم، بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ بہرے ہیں، حق بات سنائی نہیں دیتی، گونگے کے حق بات زبان سے نکلتی نہیں ہے، اندھے ہیں کہ ہدایت کا راستہ بھی نظر نہیں آتا۔ فہم لا یعقلون، اس لیے سمجھنے کو بھی تیار نہیں، کیونکہ علم و فہم کے یہی تین اسباب ہیں۔ جب یہی تین اسباب جانور کے مانند ہو جائے تو پھر انسان کے سدھرنے کی امید بہت کم ہوتی ہے۔ جب یہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں تو کم سے کم ایمان والوں کو حکم دے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے بطور رزق جو چیزیں تمہارے لیے پاکیزہ بنائی ہیں اس کو کھاؤ تم، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ تو جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں؟ جو پاک ہے۔ تو حلت کا دار و مدار پاکی پر ہے اور حرمت کا دار و مدار ناپاکی پر ہے۔ یہ تو کچھ جانور ایسے تھے جو اللہ نے حلال کیا اور انہوں نے حرام کر دیے۔ چار چیزیں ایسی تھی جو اللہ نے حرام کی ہے مگر انہوں نے حلال کر دی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تم پر مردار جانور کو حرام کیا، بہتے خون کو حرام کیا، ولحم الخنزیر، سور کے گوشت کو حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو حرام کیا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ اب یہ چار چیزیں حرام ہیں مگر کافروں کا کیا حال ہے؟ مردار تو کھاتے ہیں وہ۔ آج بھی چماروں کا حال دیکھو، بھینس یا گائے مردہ ہے اس کے اوج نکال کے لے جاتے ہیں یا گوشت بھی کبھی کبھی کھا لیتے ہیں۔ والدم، اور بہتے خون کو بھی وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ مردار جانور جو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو، لڑک کر گرا ہو یا پتھر مار کر اس کو ہلاک کیا گیا ہو اور ذبح کرنے کا موقع نہ ملا ہو، یہ جانور مردہ کے حکم میں ہے، یہ شرعاً حلال نہیں ہے۔ والدم، اور خون، جو جانور کو ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے ان خون کا استعمال جائز نہیں ہے۔ البتہ جانور ذبح کرنے کے بعد کچھ قطرات گوشت کے اوپر خون کے لگے رہتے ہیں، وہ پاک ہے۔ لہذا اگر کسی نے گوشت کو دھوئے بغیر اسی حالت میں خون کے ساتھ پکا دیا اس کو کھانا جائز ہے۔ یہ نظافت اور پاکی کے خلاف ضرور ہے مگر وہ خون حلال ہے۔ ایک دو قطرات جو لگے رہتے ہیں، کبھی مرغی کا گوشت ہوتا ہے اس پر بھی خون کے قطرات لگے رہتے ہیں، وہ پاک ہے۔ جو بہتا خون ہے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی، حالانکہ خنزیر کی ہر چیز ناپاک ہے مگر یہاں چونکہ گوشت کا تذکرہ چل رہا ہے اس لیے خنزیر کا گوشت، مگر آج جن کو ایک بار اس کا ذوق لگ گیا، شراب ایک بار منہ کو لگ گیا تو پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خنزیر کا گوشت اگر ایک بار منہ کو لگ گیا اس کے بعد وہ عادت نہیں چھوٹتی۔ اللہ نے وہ حرام کیا ہے مگر آج زیادہ تر وہی چیز کھائی جاتی ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا،
فلانی دیوی، بھوانی ماں، جئی سدی ماں، جس کے نام پر بھی ذبح کیا گیا، وہ اللہ کے علاوہ کے نام پر ذبح کیا گیا، فلاں پیر کے نام پر بھی ذبح کیا گیا، یہ تو مردار سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہ 4 چیزیں اللہ نے حرام کی تھی، مگر یہ لوگ چڑھاوا چڑھاتے تھے۔ بلیدان، جھٹکے کا جو جانور ہوتا تھا وہ لوگ کھاتے تھے، اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ البتہ کوئی آدمی انتہائی مجبور ہو جائے، کھانے کے لیے کوئی چیز بچی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مردہ کھا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، یا کسی آدمی نے کسی کو مجبور کر دیا کہ یہ حرام چیز کھا جو شریعت میں حرام ہے ورنہ تجھے جان سے ہلاک کر دوں گا، اس کو اکراہ ملجی کہا جاتا ہے، تو اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ جب حالت یہ پہنچ جائے کہ اگر وہ بھی نہیں کھائے گا تو جان بھی نہیں بچے گی تو وہ کھا سکتا ہے۔ کون؟ فمن استر، جو آدمی انتہائی مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، رغبت سے اس گوشت کو کھانے والا نہ ہو، ولا عاد، اور جتنی کھانے سے جان بچ سکتی ہو اس سے زیادہ کھانے والا نہ ہو، تو اس کے لیے مردار حلال ہے۔ فلا اسم علیہ، تو اس کے لیے ان چیزوں کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور جان نکلنے کو ہے، مردار سامنے ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو کہا جائے کہ اتنا کھانا ہے جتنے سے جان بچ سکے، وہاں کوئی لیمٹ نہیں رہتی، تھوڑا زیادہ تو چلا ہی جاتا ہے۔ توبہ کر لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہی 4 چیزیں تورات کے اندر حرام ہے، وہ مذکور ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہودی اس کو چھپاتے تھے تاکہ قرآن کی تائید نہ ہو جائے۔ ان کو لتاڑا گیا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ کتاب کی حقیقی باتوں تو لوگوں سے چھپاتے ہیں اور غلط باتیں بیان کر کے لوگوں سے اجرت لیتے ہیں، یہ دراصل اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے لوگوں سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا تو تکلیف کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر ایک عورت سے کسی انسان کو محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اگنور کرتی رہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، خودکشی پر وہ اتر آتا ہے۔ کل قیامت کے دن گنہگار ہو کہ فرما بردار ہو، ہر ایک کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت سے لبریز ہوگا، اور کچھ لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کریں گے تو ان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ سزا ہے بہت خطرناک۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ جہنم میں ان کو پاک کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے کہ پاک کرنے کے بعد پھر جنت میں بھیجا جائے، ہمیشہ ہمیشہ ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کیسی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمائی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ دی اور گمراہی خرید لی۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، عذاب خرید لیا اور مغفرت کو بیچ دیا۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، ان کی جرأت تو دیکھیے کہ جہنم کی آگ پر اپنے آپ کو صبر کر پائیں گے، اس کے لیے تیار ہو گئے، ان کی جرأت کو تو دیکھیے۔ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، تعجب ہے یہ کتنے دل اور لوگ ہیں کہ جہنم میں اپنے آپ کو بھوننا پسند کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو بالکل برحق نازل کیا۔ بے شک وہ لوگ جو کتاب کے بارے میں اختلاف میں پڑ گئے وہ بہت دور تک چلے گئے ہیں، اب ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ 1.25 پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ جو درس کا سلسلہ چل رہا تھا اسی مناسبت سے اب رمضان کے بعد ہوگا، باقی تراویح کے بعد جو مختصر آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں وہ تراویح کے بعد ہوتی رہے گی۔ سبحان